الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی اس مادی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا فرما دیا۔ رمضان کا مہینہ معمولی نہیں بلکہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اشتیاق ہوتا تھا کہ کب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام، سلف صالحین سارے کے سارے اہتمام کیا کرتے تھے رمضان کا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بارش کی طرح برستی ہیں رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بخشش عام ہوتی ہے، مغفرت عام ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، انعامات دیتے ہیں۔ خوش قسمت بندے وہ ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنی بخشش کرا لیتے ہیں، اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں، اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑی قدردانی فرماتے ہیں اپنے ان بندوں کی جو اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پر ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ کل سے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ آج شام سے ہی آج تراویح پڑھی جائے گی، آغاز ہوگا رمضان کا انشاءاللہ۔ بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم کون سا عمل کریں؟ تو وہ ساتھی جن کے پاس ہمارا درس قرآن روزانہ پہنچتا ہے تو ان کے لیے تو کل ہی کچھ تھوڑا سا کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ان تک پہنچا دیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مختلف صورتیں، مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں، اور آج کل تو چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے سورۃ کوثر اتنی بار پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اور کوئی کہتا ہے سورۃ القدر اتنی بار پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، وہ ان چیزوں کے پڑھنے میں لگ جاتی ہیں، جو اصل مقصد ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مختصر عمل جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا آج بھی بتا دیتا ہوں کہ مستند شخصیات میں سے ایک علمی شخصیت اور مستند شخصیت لاہور کے رہنے والے حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی جامع کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جامع الوظائف بھی ہے، ارشاد العاملین بھی ہے، کچھ دوسری کتابیں بھی ہیں۔ تو جامع الوظائف میں وہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر جو شخص 3 مرتبہ سورۃ فتح کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو پورا سال پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے، وہ پورا سال امن اور سلامتی میں رہے گا۔ تو اس لیے جب چاند آپ دیکھ لیں تو پہلے تو دعا پڑھ لیں، ہے تو مشکل، کبھی دیکھا نہیں ہے، جب تک چاند ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تیسری چوتھی کا سامنے آتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو جب چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کی مضمون دعا ہے وہ پڑھ لیں،
اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فتح کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ رب العزت کو منا لیں، اپنے باطن کو صاف کر لیں، اپنے دل کے برتن کو جو ہم نے الٹا کر رکھا ہے اسے سیدھا کر لیں، جو ہم نے زنگ آلود کر رکھا ہے اپنے دلوں کو اللہ کی نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے، اس زنگ اور سیاہی کو، میل کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے دھو ڈالیں۔ جب یہ برتن ہمارا سیدھا ہوگا، جب باطن ہمارا صاف ہو جائے گا، جب رمضان آج رات سے شروع ہوگا تو پھر جب رحمتیں برسیں گی تو ہمارے دل کا برتن بھی رحمتوں سے بھرے گا۔ لیکن الٹے برتن کو سیدھا کرنا ہے، رب کو منانا ہے، راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے ہماری مشکل کشائی ہو سکے، حاجت روائی ہو سکے۔ آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، پورا عالم پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن پریشانی کا حل واحد اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک رب کو نہیں منائیں گے، حالات نہیں بدلیں گے، نہ حالات سنیں گے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کے، جن چیزوں سے روکا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہم چھوڑ بیٹھے ہیں انہیں۔ تو جب ایسا ہم کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، وہ کسی کو تانا نہیں دیتے کہ تم نے اب تک زندگی کہاں گزاری، اب تک کہاں رہے، اب میری یاد آ گئی، نہیں، تانا نہیں دیتے، بلکہ ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، جس نے کبھی آذان سن کر بھی لبیک نہیں کہا، جس نے کسی واعظ کی نصیحت کو کبھی نہیں سنا، جس نے کسی مبلغ کی تبلیغ کا اثر کبھی نہیں لیا، جو کبھی مسجد تک چل کر نہیں آیا، جس نے کبھی اپنے رب کو منانے کا سوچا تک نہیں تھا، جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اور اسی میں اپنی زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا جو زندگی کا آخری حصہ تھا، اور اس حصے میں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اب اپنے بھی اپنے نہیں رہے، اب اولاد بھی بیزار نظر آتی ہے، اب ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، میں کھانستا ہوں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میرے جو دوست و احباب تھے اب وہ بھی مجھے چھوڑ گئے، اب تنہائی کا عالم ہے، اولاد بھی میرے پاس نہیں، دوست و احباب بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ایک بیوی ہوا کرتی تھی وہ بھی مجھے چھوڑ گئی، اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہا، پریشان ہے، کہاں جاؤں، کمزوری آ چکی ہے، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، چائے کا کپ اور پانی کا گلاس ہاتھ میں نہیں پکڑا جا سکتا، کانپتے ہیں ہاتھ، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بازار تک چل کر نہیں جا سکتا، نظر کی کمزوری کی وجہ سے 10 نمبر کا چشمہ آنکھوں پہ لگ گیا، کانوں کی سماعت کمزور ہے، جو بات کرتا ہے یہ سن نہیں سکتا، دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے، اور پوچھنے پر اولاد بھی ناراض ہو جاتی ہے کہ بار بار کیوں پوچھ رہا ہے، دماغ بھی چکرا رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی شوگر کا لیول اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے چلا آتا ہے، کبھی میٹھا بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھلایا جاتا ہے، کبھی نمک بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھانا بند کر دیا جاتا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں جب وہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، سوچتا ہے کہاں جاؤں، تو اس کے اندر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر، دل کے اندر چھپی ہوئی وہ چنگاری تھوڑی سی روشن ہوتی ہے کہ اے بندے کیوں مایوس ہوتے ہو، اگر سب ساتھ چھوڑ گئے تیرا رب تو ہے نا، رب تو ہے نا، جس کو ساری زندگی تو نے بھلایا تھا، اس کے پاس آ جاؤ، اس کے در پہ آ جاؤ۔ تو یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، لاٹھی ٹیکتا ہوا جب مسجد کی طرف چلتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے، تو کبھی نہ آنے والا جب مسجد میں آئے نا تو ہم بھی بعض اوقات تانا دے دیا کرتے ہیں کہ آپ کیسے بھول گئے، آپ کیسے آ گئے یہاں پر، آپ تو کبھی نہیں آیا کرتے تھے، آپ کیسے آ گئے، ہم تانے دیتے ہیں، لیکن رب تانا نہیں دیتے، اس کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہے۔
اور جب وہ آتا ہے اور آ کر اپنا سر جھکا دیتا ہے، پروردگار کبھی میں نے نصیحت کی بات کو قبول نہیں کیا تھا، کبھی میں نے کسی واعظ کے واعظ پر توجہ نہیں دی تھی، مبلغ میرے دروازے پہ آتے تھے اور مجھے بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے حکموں پر چلیں گے، ہم نے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے میرے دروازے پہ آ کر، لیکن میں نے ان کی باتوں کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، میں ان کو بھگا دیا کرتا تھا، پیغام بھجوا دیتا تھا بچوں کے ہاتھ کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ مبلغین تو دروازے تک آئے تھے، وعظ کرنے والے وعظ کرتے رہے، ناصح نصیحت کرتا رہا، اللہ میں نے کسی کی بات کو نہیں سنا تھا، اللہ اب میں لاچار ہوں، اب میں مجبور ہوں، اب ٹھکرایا جا چکا ہوں، سب نے ٹھکرا دیا، اللہ آپ نے ٹھکرانا نہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے در پہ سر جھکاتا ہے اور ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میری رحمت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس کے قطرے کو تھامنے کے لیے، اس کے آنسوؤں کو سنبھالنے کے لیے میری رحمت پہنچ جاتی ہے۔ بندے آ گئے ہو نا، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تو اپنی رحمتوں سمیت تیرا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے گا۔ اور پھر تانا نہیں دیا جاتا کہ کھلاتا میں رہا تمہیں، پلاتا میں رہا تمہیں، رزق میں نے دیا، اولاد میں نے دی، مکان میں نے دیا، لباس میں نے دیا، عزت میں نے دی، تمہیں سب کچھ میں دیتا رہا، تم کہاں رہے؟ نہیں، تانا نہیں دیا جاتا، بلکہ جب بندہ سچے دل سے آ کر سر جھکا دیتا ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے پریشان نہ ہونا، اپنے گناہوں پر پریشان ہونا، یہ آنسو تمہارے گناہوں پر بہہ رہے ہیں نا کہ گناہ زیادہ کر چکے ہو، نافرمانیاں کر چکے ہو، اس پر آنسو بہا رہے ہو، مجھے تیرے آنسو بڑے پسند آئے ہیں، گناہ تم نے بہت کیے تھے، نیکیوں کا پلڑا خالی تھا، لہٰذا ہماری رحمت کا تقاضا ہے، آج ہماری رحمت کو دیکھ لو کہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیتے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ رب کریم بہت جلد راضی ہوتے ہیں، وہ تو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آؤ میرے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف چلے جا رہے ہو؟ سکون ملے گا تو میرے در پہ ملے گا، چین ملے گا تو میرے در پہ ملے گا، اگر بلیات سے، مصائب سے، وباؤں سے چھٹکارا ملے گا تو میرے در پہ ملے گا۔ تم کس طرف چلے جا رہے ہو؟ آؤ میرے در پہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت نے رحمتوں کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، برکات کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں ہم نے رحمتوں کو سمیٹنا ہے، برکات کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم عہد کر لیں کہ کم از کم ایک مہینہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ایک مہینہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ایک مہینہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ایک مہینہ ہم کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے، یہ ایک مہینہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، یہ ایک مہینہ ہم کسی بندے کا دل نہیں دکھائیں گے، یہ ایک مہینہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ایک مہینہ اپنی نظروں کی ہم حفاظت کریں گے، یہ ایک مہینہ اپنے کانوں کی ہم حفاظت کریں گے، یہ ایک مہینہ اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ ہم عہد کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، عہد ہے نا، اللہ عہد تو ہم نے کر لیا، لیکن پروردگار ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو پہلے بھی کئی بار عہد کر چکے، عہد توڑ بیٹھتے ہیں، ہم سے عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم عہد کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ اب ان جن باتوں پر ہم عہد کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے، اپنی مہربانی ہمارے شامل حال کر دے۔ عہد ہم کر رہے ہیں، وعدہ ہم کر رہے ہیں، اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد آپ فرما دیجیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنے طور پر ہم جب ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ان گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے، اللہ کو غضب دلانے والی باتوں سے اپنے آپ کو جب ہم بچائیں گے تو پھر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا،
پھر رحمتیں نازل ہوں گی، ہمارے دل کا برتن بھی بھرے گا، ہمارا باطن بھی صاف اور پاک ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لیں گے جن بندوں کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرمانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں سے ہم تب بچ سکتے ہیں کہ جب 1 مہینے کے لیے اس پر پابندی لگا دیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل بند کر دیں، ضرورت کے لیے استعمال کریں، لیکن اضافی استعمال اس کا چھوڑ دیں۔ عہد کر لیں اللہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی آپ کو دنیا کا حوال دیکھنے کی اور سننے کی؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ بحث مباحثہ اسی میں چلتا ہے، جب یہ کھولتے ہیں اس میں کوئی جملہ آتا ہے، پھر آپ اس میں حصہ لیں گے، پھر وہ بحث چلے گی۔ بعض اوقات انسان اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ضرورت کے تحت استعمال کریں موبائل فون کا، اس کے علاوہ زیادہ استعمال اس کا بند کر دیں۔ کم از کم 1 مہینہ پابندی لگا دیں کہ 1 مہینہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی پوری برکات ہمیں نصیب فرمائیں اور رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانی والی کاموں سے اور گناہوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ